اعوذ باللہ السمیع العلیم من الشیطان الرجیم من حمزہ ونفخہ ونفثہ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ آٹھواں پارہ سورہ الانعام۔ آٹھواں پارہ سورہ الانعام جو ہے اس کا 19واں رکوع ہے۔ آٹھواں پارہ جو ہے اس کا 6واں رکوع ہے۔ سورہ الانعام جو ہے اس کی آیت نمبر 152 ہے۔ اس سے قبل اس کا کچھ حصہ ہم پڑھ چکے ہیں، جس میں اب تک 3 بنیادی احکام بیان ہوئے۔ پہلا حکم یہ بیان ہوا کہ یتیم کا مال تمہارے پاس امانت ہے، صرف کھانا ہی حرام نہیں، ایسا کوئی طریقہ جو اس کو کھانے کے لیے رستہ دے وہ بھی جائز نہیں ہوگا، یعنی یتیم کے مال کے قریب نہیں جانا۔ جب وہ بالغ ہو جائے اور عقل مند ہو جائے پھر وہ امانت اس کو واپس کرنا فرض ہے۔ اگر وہ بالغ نہیں یا عقل مند نہیں تو پھر اس کی خیر خواہی کر کے اس کے مال کو اچھے انداز سے چلانا تاکہ وہ ضائع نہ ہو، یہ آپ کی ذمہ داری۔ اس کے بعد دوسرا حکم ہم نے پڑھا کہ اپنے کاروبار تجارت میں ماپ تول جو ہے نا اس کو سیدھا رکھو۔ ماپ کے کوئی چیز دینی ہے یا لینی ہے یا تول ہے تو اس کے اندر انصاف کا پیمانہ ملحوظ رکھو، اور اس کا طریقہ نبی نے بتایا زن و ارجح، تولو ماپو اور جھکتا ہوا جو ہے وہ دینا ہے۔ تیسرا حکم ہم نے پڑھا تھا کہ اسلام شریعت، دین اسلام احکام شرعیہ، اللہ تعالیٰ نے دین اسلام کو دین فطرت بنایا۔ انسان کو شرعی احکام میں اللہ نے اتنی ذمہ داری ڈالی ہے جتنی کسی انسان میں ہمت اور طاقت ہے۔ اگر کسی کام کی ہمت اور طاقت کمزور پڑ جائے تو شرعی حکم میں نرمی آ جاتی ہے۔ اگر بندہ بالکل بے بس ہو جائے تو شرعی حکم اس سے ختم ہو جائے، وہ بندہ شرعی حکم کا پابند اور ذمہ دار نہیں رہے گا۔ اور یہ مسئلہ اللہ نے قرآن مجید میں مختلف انداز سے یہ سمجھایا، جو انسانوں کے ساتھ شفقت اور ہمدردی محبت بھی ہے اور لوگوں کو شریعت پہ چلنے کے لیے آسانی بھی ہے۔ آج چوتھا حکم ہے اسی آیت کے اندر، مَا وَإِذَا قُلْتُمْ، اور جب تم کوئی بات کہو، کوئی بھی بات کرو، فَعْدِلُوا، تم انصاف کرو، یعنی گفتگو کے اندر بھی انصاف فرض ہے، کیونکہ یہ گفتگو کا تعلق ہے زبان سے۔ اللہ نے اس زبان کے ساتھ انسان کو جانوروں سے امتیاز دیا ہے۔ بھائی آنکھیں جانوروں کی بھی ہیں، کان جانوروں کے بھی ہیں، ٹھیک ہے، لیکن اگرچہ زبان بھی جانور کی ہے لیکن انسان کی زبان اور جانور کی زبان میں ایک فرق ہے۔ انسان کو اللہ نے قوت گویائی دی ہے، جانور کو قوت گویائی۔ اس زبان کے ذریعے سے انسان اپنے معافی ضمیر کا، اپنے دل کا، اندر کی باتوں کا، خیالات کا اظہار کر لیتا دوسرے سے، جبکہ جس کے پاس یہ نعمت نہیں وہ اس سے محروم۔ اس لیے اللہ نے اسپیشل قرآن مجید میں اس نعمت کا جو احسان یاد دلایا۔ مَا أَلَمْ نَجْعَلْ لَهُ عَيْنَيْنِ، انسان ذرا اپنی ذات پہ ایک نظر تو ڈال کہ ہم نے تو 2 آنکھیں نہیں دی، وَلِسَانًا وَشَفَتَيْنِ، خالی آنکھیں ہی نہیں، زبان اور 2 ہونٹ، کیونکہ زبان اور ہونٹ یہ ملتے ہیں تو بات ہوتی ہے، حتیٰ کہ دانت کا بھی آپ کے بولنے میں بڑا گہرا اثر ہوتا ہے۔ ورنہ اس بابے بیچارے بڈیری کو، مائی کو، بابے کو دیکھ لو، جس کے دانت نا اس بیچارے کی آواز ہی نہیں بنتی، وہ رکاوٹ، چونکہ ہوا رکتی نہیں، اسے بولے نہیں جاتا، یہ بات سمجھ نہیں آتی کہنا کیا۔ ہونٹ کٹ جائے تو واتا بھی بات سمجھ نہ آئے۔ تو میں اب زبان دی ہے اللہ نے تو پھر اس کو بھی انصاف پہ رکھنا ہے۔ فَعْدِلُوا، عدل کرو، وَلَوْ كَانَ ذَا قُرْبَىٰ،
اگرچہ وہ بات جو تم نے کہنی ہے اور انصاف پہ کہو تو اگرچہ وہ قرابت داروں کے خلاف ہی کیوں نہ، مایا خواب اور رشتہ دار ہی کیوں نہ ہو، ولو کان ذا قربا، اگرچہ رشتہ داروں بعد انصاف یعنی وہ ان کے حق میں ہو تب بھی انصاف کیا نہیں ہے، وہ ان کے خلاف ہو تب بھی۔ اللہ تعالیٰ نے یہ مسئلہ سورہ النساء آیت نمبر 135 میں اس سے بھی تفصیل سے سمجھایا گیا، فرمایا کہ ایمان والو سچی گواہی انصاف والی گواہی کے ساتھ کھڑے ہو جائے، وہ گواہی خواہ تمہارے اپنے خلاف بھی آتی ہو نا تم نے وہ بھی دینی ہے، گواہی چھپانا جائز نہیں، جو حق بات تمہارے پاس ہے نا امانت ہے کہہ دو۔ اویل والدین، مایا وہ گواہی جو تمہارے ذمے ہے اگر وہ تمہارے والدین کے خلاف پڑتی ہے، امی ابے کے خلاف آتی، مایا تب بھی وہ گواہی دے دو۔ ماں باپ کے خلاف بھی گواہی ہو اگر انصاف کی بات ہے، حق کی بات وہاں بھی کہنی ہے، اگر تم اس لیے چھپا جاؤ تو امی جی ہوں ماں کے خلاف تو نہیں نہ کہہ سکتا، ابے کے خلاف تو نہیں نہ کہہ سکتا، او بھائی بات انصاف کا تقاضا یہ ہے کہ آپ نے حق بات کہنی ہے، گواہی دینی پڑے گی، اگرچہ وہ والدین، وہاں وہ ماں باپ کی بے ادبی نہیں ہے، وہ شرعی تقاضا ہے۔ ہمارے ہاں اکثر لوگ، ماں باپ تو بڑی دور کی بات ہے، برادری شریکہ وہاں پر بھی عدل کی بات انصاف کی بات کہنے سے جھجک جاتے ہیں، بلکہ ڈر جاتے ہیں، صاحب بھائی گل ٹھیک ہے، سانو پتہ ہے تو ٹھیک ہے، اصا مننے وہ فلانا غلط ہے، ہوں کی کرا میرے رشتہ دار ہے لے وہ خلاف آ جاؤں میں دماغ خراب ہے، میں ساری برادری پہ دوالے کرا لا، سانو پتہ ہے، لیکن سیدھی صاحب اسی سامنے نہیں آ سکتے، اصا گواہی نہیں دے سکتے، اصا تیری مہدی گل نہیں کر سکتے، کدھر گئی ہے وَإِذَا قُلْتُمْ فَعْدِلُوا، جب تم بات کرو تو کون سی کرو؟ انصاف والی، خواہ وہ انصاف والی بات تمہاری اپنی ذات کے خلاف ہو یا رشتہ داروں کے خلاف ہو، رشتہ داروں میں بھی قریب تین ماں باپ ہیں ان کے خلاف ہو، مایا اللہ نے آگے یہ بھی کہا خیر رشتہ دار ہو، مایا ایک اور پہلو ہوتا ہے ان یکن غنیا او فقیرا، جس کے خلاف تمہاری زبان کھلنی ہے انصاف کے ساتھ کھلے، وہ اگے یا دولت مند ہوئے گا یا غریب ہوئے گا، میں نہ دولت مند دی دولت ویکھیا جے نہ غریب دی غربت ویکھیا جے، فاللہ اولا بہما، یاد رکھنا اللہ ان دونوں سے زیادہ حق رکھتا ہے، یہ نہ دیکھنا یہ مالدار ہے وہاں میرے مفادات بستا ہے، سانو بھی کچھ لبدا ہے دیندا رہندا ہے حساب کتاب چلدا ہے، تے جے گواہی دیتی نہ تے آئندہ تو بعد ساڈا کھاتا خراب ہو جانا، یا یہ کہو کہ یہ تو رگڑا کڈو نا یہ ذرا ان کو بدلہ لینا، تو لہذا وہاں تم اس کی دولت سے جیلس ہو کے غلط گواہی دے دو، جھوٹی دے دو کہ تم اس کی دولت کی وجہ سے اس کا دشمن، یہ حرام ہے۔ غریب ہے اوے اگے ہی مریا ہی ماڑا ہے گا اتوں یہ خلاف گل سے سچی گل کریے نا تو انہیں چمڑ ہور مارا جانا، تو میں تانوں جو احساس ہے انہاں انہوں نہیں احساس ہونا چاہیے کہ میں غلط میں صحیح ہوں، اگر آپ اس کو حمایت کریں گے تو اس کا مطلب ہے آپ ظلم کر رہے ہیں کسی اور کے، جب اس کو آپ اس کی نجائز سپورٹ کریں گے، اس کے خلاف جو گواہی بنتی نہیں دیں گے تو آپ دوسرے بندے ظلم کر رہے ہیں، تو اللہ نے ان یکون غنیا او فقیرا، وہ جس کے خلاف آپ کی بات جا رہی ہے انصاف کے ساتھ کہی ہوئی، وہ مالدار ہے تب بھی کہہ دو، وہ غریب ہے تب بھی کہہ دو، نہ امیر کی امیری مال تمہیں روکے نہ غریب کی غربت ترس کھا لے ہوتے کہ اے چلا ہور مارا جاؤ گا نالائق، مایا نہ غریب کی غربت پہ ترس کھا کے تم انصاف سے پیچھے ہٹو، یہ بھی جائز نہیں ہے۔ مایا وَإِذَا قُلْتُمْ، اور جب تم کوئی بات کہو، فَعْدِلُوا، تو تم انصاف والی بات کہو، عدل والی بات کہو، وَلَوْ كَانَ ذَا قُرْبَىٰ، اگرچہ وہ قریبی رشتہ دار ہی کیوں نہ، کیونکہ یہ اصل میں بڑا مسئلہ ہوتا ہے نا، رشتہ داری قرابت داری ایتھے ہی بندہ جھوٹ بولتا ہے بہت سب تو بڑا، کیوں رکھ رکھا ماردا ہے، مفادات مارتے، وہ کی کریے جی ہن رشتہ داریاں نے رشتے لے دیتے نے، ہن تیری کھاتا سی گھر جاڑ دیا اپنے، اور کی ہوندا جی ساڈے آپس ساکا چاری ہے،
اسی رشتے لے دیتے نے تے جے ہن کران گے تے سارے رشتے خراب ہون گے۔ اللہ کے بندو، رب زیادہ جو ہے وہ حقدار ہے کہ اس کی بات مانی جائے گا رشتہ داری شریکہ۔ تو فرمایا بلاؤ جب اذا قلتم فاعدلوا، جب تم بات کہو تو انصاف والی کہو۔ دیکھو نا، بات اللہ بڑی سادہ لفظ میں معمولی سمجھائی، لیکن اگر زندگی پہ اپلائی کرو تو میری زندگی کے سارے معاملات میں مجھے سیدھا کر دے گی۔ کہ سوچو کہ طرح کہتے ہیں نا، اگر انصاف سے دیکھا جائے نا تو یہ محاورہ بڑا عظیم ہے۔ کیا تھا؟ عقل مند پہلے تولتا ہے پھر بولتا ہے۔ ذرا سنبھل کے بولنا چاہیے کہ میری بات ظلم پہ تو نہیں، باقاعدہ صحیح حق کہہ رہا ہوں۔ اگر سوچ کے سمجھ کے بولے گا تو جھوٹ سے بچے گا، خیانت سے۔ میں وبی عہد اللہ اوفو، اور اللہ کے وعدے کو پورا کرو۔ اب اللہ کا وعدہ کیا ہے؟ اب دیکھو اللہ کا وعدہ یہ ہے، اللہ اکبر، اللہ کا وعدہ یہ ہے کہ آپ نے کلمہ پڑھ کے اپنے آپ رب سے وعدہ کر لیا۔ کیا وعدہ کیا؟ ان صلاتی و نسکی و محیای و مماتی للہ رب العالمین۔ کلمہ نہیں پڑھیا سی ذات مانتا ہی نہیں رب نو، جو مرضی جانور طرح جسے مرضی وڈے پھرے تو رب جان دے پڑھ لے گا اللہ۔ لیکن جدو کلمہ پڑھ لیا تو پھر انہیں اپنے سرنڈر کرتا۔ نبی علیہ السلام نے کہا مسلمان، مسلم ہے نا عربی اسلام دے اندر، عربی لغت دے اندر مسلم کہندے نے اس اونٹ نو جدے نک وچ نتھ مار کے سوراخ کر کے نکیل ڈالی ہو۔ تو کڈا طاقتور قد کاٹھ والا جانور ہوتا ہے اونٹ۔ ایک بچے نو پھڑا دو رسی، وہ بچہ جتنے کھچ کے بہائے گا اونٹ بہ جائے گا، جتنے کھچ کے کھڑا کرے گا اونٹ ہوتے ہی، جدھر لے کے ٹورے گا مگر پیچھے اے نتھ ماریا اونٹ جہاں نا وہ اپنے مالک دے تابع ہوندا ہے۔ وہ یہ نہیں ویندا مالک بڑا ہے کہ چھوٹا ہے۔ مالک جتھے بھی مالک جدوں بھی کیا دھوپ ہوے چھاں ہوے گرمی ہوے سردی ہوے دن ہوے رات ہوے، جتھے مالک نے کھڑا کیتا تے کھلونا پائے گا، جتھے بٹھایا اوتھے بہنا پائے گا، جتھے چلایا اوتھے چلنا پائے گا، جتھے روکیا اوتھے رکنا پائے گا۔ یہ تابع دار فرما بردار اونٹ نو عربی چ کہندے نے مسلم۔ اے بندہ ہے جنہوں اللہ نے مسلمان یہ واسطے بھی لفظ کا انتخاب کیتا مسلم، کہ تیوں آزاد نہیں ہے، من مرضی نہیں کرنی تیری، تیریاں مرضیاں، تیریاں پسند، تیری ناپسند، تیریاں غمیاں، تیریاں خوشیاں ہن دین دے مطابق چلن گیاں۔ اسے عقیدے نو اللہ نے انہاں لفظ قرآن سمجھایا کہ جو کلمہ پڑھ لیا تے انہیں اقرار کر لیا، اللہ نے وعدہ کر لیا، قل اے میرے بندے ہن کہہ ان صلاتی، بے شک میری نماز، و نسکی میری قربانی، و محیایا تے میرا جینا، و مماتی تے میرا مرنا، للہ رب العالمین، یہ سب دا سب کی دے واسطے۔ ہن میری مرضی نہیں چلے گی، ہن کی دی مرضی چلے گی؟ اللہ دی مرضی چلے گی۔ میں وعدہ کیتا بابے عہد اللہ اوفو، اور اللہ کے وعدے کو تم کیا کرو؟ پورا کرو۔ جو اللہ نے وعدہ کر لیا، ہن اللہ نے وعدے واسطے حکم دیا یا ایھا الذین آمنوا ادخلوا فی السلم کافہ۔ جو وعدہ کر لیا جی نا، ہن کنارے کنارے نہیں چلنا، ہن میدان چاؤ، ہن عملی طور پہ اسلام دے رنگ وچ رنگے جاؤ، حقیقی مسلمان بن کے بخاؤ، ایمان والےو ادخلوا، تم داخل ہو جاؤ، فی السلم اسلام میں، کافہ سارے کے ساتھ، ولا تتبعوا خطوات الشیطان، اور شیطان کے رستوں پہ نہیں چلنا، اس کی پیروی نہیں کرنی۔ یہ وعدہ ہے جو تم نے اللہ سے کیا ہے۔ تے بندہ اس وعدے وفا کرے نا تے رب دی محبت دا رنگ دیکھو۔ نبی علیہ السلام بندہ نماز فجر جماعت نہ پڑھدا ہے نا تے اے بندہ اللہ دی پناہ چ آ جاندا ہے، اللہ دے ذمے چ آ جاندا ہے۔ تے نبی علیہ السلام نے فلا تغفر اللہ فی ذمتہ، تے جڑا اللہ دے پناہ ذمے چ آیا تسی رب دے ذمے نو توڑو نہیں۔ اگر انہاں کوئی زیادتی کر دیو تسی او دے نال زیادتی نہیں کردے، تسی رب دے عہد تے پیمان نو توڑ دے پئے ہو رب دی حفاظت۔ کہ نمازی نے کیا تم وعدہ نماز پڑھ کے با جماعت رب دی پناہ تے ذمے چ آ گیا نا،
تو تم ہی کوئی ہو جی کرتوت نہ کر کے جنہ اللہ دا ذمہ تے پناہ ٹوٹ جائے. اللہ دی اینی قدر کر. تو اسمایا بابی عہد اللہ اوفو، اور اللہ کے وعدے کو تم کیا کرو؟ پورا کرو. تو لہذا عقیدے میں ہو، عمل میں ہو، غمی میں ہو، خوشی میں ہو، گھر کے ماحول میں ہو، یا وہ یا کاروبار میں ہو، ہر معاملے میں جو رب کے احکام ہیں اس کے مطابق اپنے آپ کو ڈالو، ٹالو، بدلو. یہ ہے اللہ کا وعدہ جس کو پورا کرنے کا ہے. مَا ذَالِکُمْ وَصَّاکُمْ بِهِ، یہ ہے وہ احکام، یہ ہیں وہ چیزیں. وَصَّاکُمْ بِهِ، اس اللہ نے بڑا پختہ حکم دیا تم کو اس بارے میں. ذَالِکُمْ وَصَّاکُمْ بِهِ، یہ ہے وہ باتیں، وہ چیزیں جس کا اللہ نے بڑا تمہیں پختہ حکم دیا ہے. اور یہ ساری باتیں دہرائی کیوں ہیں، یاد کیوں کروائی ہیں؟ لعلکم تذکرون، ذکر کے معنی ہوتا ہے یاد کرنا، نصیحت کرنا. تمہیں نصیحت کی ہے، یاد دلایا تمہیں، تاکہ تمہیں پتا رہے کہ ہم نے یہ کام کرنے ہیں. یہ ہیں وہ 10 چیزیں جو 2 ایتوں میں بیان ہوئی ہیں، جس کو اللہ نے 2 بار لفظ بولا. پیچھے 5 آیتیں، 5 باتیں پچھلی ایت میں اللہ نے بیان کی. تو فرمایا ذالکم وصاکم بہ، 5 چیزاں کیڑی ہیں؟ سب تو پہلا اللہ نے شرک نہیں کرنا. دوجی گل سمجھائی وبالوالدین احسانا، والدین دے نال اچھا برتاؤ سلوک کرنا. تیجی فرمایا اپنے بچیاں نو بھوک دے ڈرنا، مارنا نہیں. چوتھی گل سمجھائی اللہ تعالی نے بے حیائی، او سامنے اوپن نمایاں ہوئے یا چھپی مخفی ہوئے، ظاہری ہوئے یا پوشیدہ، ہر کسی بے حیائی جڑی ہے یہ قریب نہیں جانا. تے پنجویں گل کہ کسی نو نجائز قتل نہیں کرنا. اے 5 گلاں اللہ نے بیان کیتیاں. میں ذالکم وصاکم بہ، اللہ نے بڑا پختہ ہوگا تھا انہوں نے کما تھا. یہ اس سرویری کا حکم تھا وصاکم، جس کے تاکید پورا زور، پوری اہمیت اس کی اجاگر کی ہے تمہارے سامنے کہ یہ کام تم نے اپنانا. شرک کے قریب نہیں جانا، ماں باپ کی گستاخی بھی نہیں کرنی، اولاد کو نہ حق مارنا نہیں ہے، بے حیائی کے قریب نہیں جانا، ظاہری ہو یا بات نہیں، اور تم نے کسی کو نجائز مارنا. اب پھر آگے 5 باتیں پھر اگلی آیت میں سمجھا دیا جو ہم نے آج مکمل کی. نمبر 1، یتیم کے مال کو نجائز طریقے سے کھانے کے قریب بھی نہیں جانا جب تک وہ بالغ نہ ہو جائے تو تم اس کی امانت ادا کر دو. نمبر 2، ماپ تول میں ڈنڈی نہیں مارنی، پورا ماپ تول دینا. نمبر 3، تمہارے اوپر بوجھ اسلام کی ذمہ داری اتنی ہے جتنی تمہاری استطاعت ہے، اس سے آگے نہیں. نمبر 4 جو ہے وَإِذَا قُلْتُمْ فَعْدِلُوا، بات گفتگو میں بھی اپنی بات، وہ تم نے کوئی نصیحت کرنی ہے، وہ تم نے کسی کی گواہی دینی ہے، وہ تم نے کسی کے بارے میں کوئی رائے قائم کرنی ہے، وَإِذَا قُلْتُمْ فَعْدِلُوا، جو بات بھی کہنی انصاف کے ساتھ بات کرنی ہے. مایا اور 5ویں بات، اللہ کے وعدے جو رب کے ساتھ کیا ہے، کلمہ پڑھ کے اللہ کی دین کی غلامی اپنائی ہے، نبی کی غلامی اپنائی ہے، دین کو اپنا کر کے تم نے اپنے آپ کو پابند کر دیا شریعت کے احکام کا. مایا باب عہد اللہ اوفو، تو اللہ کے وعدے تم نے کیا کرنا ہے؟ پورا کرنا ہے. اپنی استطاعت کے مطابق تمہارے پر ذمہ داری، تم نے جو استطاعت ہوگی وہ کرنا پڑے گا. نہیں استطاعت تو ٹھیک ہے، تمہیں معافی مل جائے گی. اور یہ 10 باتیں ہوگی، 5 پچھلی آیت میں، 5 یہاں، اور 10 باتیں پھر 5 بیان کر فرمایا ذالکم وصاکم بہ، یہ ہیں وہ چیزیں جس کا اللہ تمہیں پختہ حکم دیتا، بڑی تاکید کے ساتھ تمہیں یہ باتیں کہہ رہا ہے. مقصد کیا ہے؟ لعلکم تذکرون، تاکہ تم کیا کرو؟ نصیحت حاصل کر لو. میں وَأَنَّ هَذَا صِرَاطِي مُسْتَقِيمًا، یہ میرا سیدھا رستہ ہے. 10 باتیں بیان کر کے شریعت کے بنیادی احکام سمجھا کے فرمایا لوگو یہ میرا سیدھا صراط مستقیم کون سا ہے؟ نبی والا رستہ. دیکھو نا، ہر نماز میں دعا کرتے ہو اہدنا الصراط المستقیم. اب یہ صراط مستقیم کیا ہے؟ ہمارے معاشرے میں نا، یہ آج کی نہیں، یہ شروع سے نبی اللہ دور کے بعد جب گمراہ فرقے بنے نا، تو گمراہ فرقوں کا ایک طریقہ واردات یہ بھی نام بڑا چن کے سونا رکھنا ہے تے اندر پاواں کم سارا کھوٹا ہو. ایدا سمجھا فروٹ والے ہوندے نا، جی اے گلیا تے سڑیا جگہ ہوندی ہے تے کیڑا پیا ہوئے نا تے بڑا چمکدار سٹیکر لا دینا اوتے، لگے بڑا سوہنا ہے. وہ گھر پٹو گے تو پھر پتہ لگنا تھلے کیڑا جان، جڈا سٹیکر جا شاندار ہے اوڈا تھلے کیڑا جاندار ہے.
وہ گھر جا کے بندہ بدعا دینا. ایویں ہی ہوں. لوگوں لیبل بڑے خوبصورت لاتے فرقے تھے تے جدو پھوڑو تے اندروں سارا گند ہی ہے. دین نا دی شے کو نہیں ہوندی وچ. لوگوں کا نام طریقے صراط مستقیم طریقے فلاں. او بھائی قرآن نے کیا نبی دا رستہ صراط مستقیم. ایک سورہ یاسین پڑھ دیں. یاسین والقرآن الحکیم. یاسین ہے مقطعات میں سے قرآن کریم کی قسم. انک لمن المرسلین. آپ اللہ کے بھیجے ہوئے رسولوں میں سے. انک علی صراط مستقیم. اور جو آپ کس راستے پہ ہیں؟ میں میرے نبی آپ صراط مستقیم. رسول اللہ کا رستہ صراط مستقیم ہے. اس لیے صراط مستقیم کوئی نہ کسی پیر کا رستہ نہ کسی امام کا رستہ، نہ شافی نہ مالکی نہ حنبلی نہ حنفی نہ جعفری نہ قادری نہ چشتی تے نہ ہی کوئی نہیں. صراط مستقیم کی نبی والا رستہ، کیونکہ یہ رستہ جنت کو جاتا ہے. نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے 4 خط کھینچ، 1 2 3 4 اور درمیان میں ہاتھ رکھ لو. میں وان ھذا صراطی مستقیم، اے میرا سیدھا رستہ. یہ باقی جو 4 رستے دائیں بائیں یہ شیطان کے رستے ہیں جس سے وہ جنت میں لے کے جا رہے ہیں. میں ولا تتبعوا السبل، جو دائیں بائیں رستے ان کی پیروی نہیں کرنی. اے سیدھا رستہ صراط مستقیم. یہ 7 جو 4 رستے یہ جہنم کی طرف لے کے جانے والے. اب دیکھو نا کلمہ کس کا پڑھتے ہیں؟ رسول اللہ کا. فقہی نسبتیں چیک کر لو یا تصوف دیا نسبتیں چیک کر لو، یعنی حنفی شافعی مالکی حنبلی اینو چیک کر لو، یا تصوف دیا نسبتیں چیک کر لو قادری شاہ جو ہے سہروردی چشتی تے نقشبندی. اللہ نے کسی دا پابند نہیں بنایا. سارے بعد چو آئے تے اپنا اپنا جنہ چورن ویچ دے پے فرقہ ورانا چورن نے سارا. سمجھے؟ نہ اللہ نے سانو پابند بنایا امام احمد حنبل دا، نہ امام شافعی دا، نہ امام ابو حنیفہ دا، نہ پابند بنایا سانو امام مالک دا، نہ پابند بنایا عبد القادر جیلانی دا، نہ محمد نقشبندی دا، نہ صابو شہاب الدین سہروردی دا، تے نہ ہی جڑا اللہ نے سانو کسی دا پابند نہیں بنایا. معین الدین چشتی پابند بھی نہیں بنایا. کیدا پابند بنایا؟ محمد الرسول اللہ. تے نبی دے رستے نو کی فرمایا؟ وَأَنَّ هَذَا صِرَاطِي مُسْتَقِيمٌ. نبی علیہ بارے کی فرمایا؟ انک علی صراط. میرے نبی تہاڈا رستہ کیڑا ہے؟ اے صراط مستقیم. طریقہ نبی علی صراط مستقیم. اس واسطے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا نا امت یہودیاں دے فرقے سی 71 سائیاں تے بنے 72. میری امت برائی چ ادو بھی اگے ایک پیر جائے گی تے انہاں دے گروہ بن جانے 73. 72 جہنم جانے، صرف ایک جنت جائے گا. جو حدیث بیان کی نا کہ نبی نے کہا میری امت اینی بگڑ جائے گی اینڈ تے اینے گمراہی چل جان گے جویں جوتی دے دو تلے برابر ہوندے نا ایویں پہلیاں مشرک تے گمراہ قوماں دے نال انج برابر ہو جان برائی وچ. اے پورے پٹھے کام وہی سارے جو یہودی عیسائی پرانی کرا گمراہ قوماں نے کیتے. کوئی برائی قوماں دی ایسی نہیں ہوئے گی تے انہوں نہ لبے. جنت تے 72 جہنم جانے، ایک جنت جانا جی. صحابہ نے پوچھا یا رسول اللہ وہ کیڑا؟ آرے ما انا علیہ واصحاب. او جنتی گروہ کیڑا؟ جتے میں محمد صلی اللہ علیہ وسلم میرے تے نبی دا رستہ صراط مستقیم تے اے رستہ جنت جاندا. کیونکہ نبی علیہ السلام کا رستہ صحابہ کا رستہ ایک ہی رستہ جتے صحابہ کرام نبی کے پیچھے چلے. اس نے فرمایا وَأَنَّ هَذَا صِرَاطِي مُسْتَقِيمًا، یہ میرا سیدھا رستہ ہے. فَاتَّبِعُوهُ، رستہ کیڑا اپناونا جی؟ فَاتَّبِعُوهُ، تم پیچھے چلو. اتباع ہے، اطاعت نہیں کیا یاد رکھ. یہ فرق ہوندا جی. یہ نہیں کیا اطیعوہ، کیا اتبعوہ. اطاعت ہوندا ہے گل منن دا نام. یہ قرآن چ 2 لفظ نے نبی علیہ السلام واسطے اللہ واسطے. اطاعت دا مطلب ہوندا ہے کسی دی گل مننا تے اتباع دا مطلب ہوندا ہے او دے پیچھے پیچھے چلنا. جتھے جتھے انہیں پیر رکھیا او دے نشانہ دے اوتے اوتے چلنا، اینو اتباع کہندے. تے اللہ نے نبی علیہ السلام دے بارے 2 حکم دیتے سانو. ایک کہا کہ نبی جو کہے وہ بھی مننا ہے، جو کرے وہ بھی کرنا ہے. اطاعت بھی کرنی ہے تے اتباع بھی کرنی ہے. اطاعت دا مطلب جو میرے نبی آکھے وہ بھی مننا ہے تے اتباع جو کرے وہ بھی کرنا ہے.
یہ دو چیزاں دوویں کام جڑے نے یہ نبی دی پیروی دا انداز ہے، یہ نبی نو منن دا طریقہ ہے۔ تو فرمایا جے بلا تتبعوا السبل، اور نہ تم پیروی کرو دوسرے رستوں کی، دوسرے رستوں پہ نہیں چلنا۔ کیوں؟ فتفرق بکم عن سبیلہ، وہ جدا کر دے گا تم کو، تقسیم کر دے گا تم کو، اور فرقوں میں بانٹ دے گا تم کو، جدا کر دے گا تم کو عن سبیلہ، اس کے رستے سے۔ مایا وہ رستے جو دین سے ہٹ کے ہیں ان پہ چلو گے تو وہ تمہیں جو ہے وہ جدا کر دیں گے، سیدھے رستے سے جو الگ کر دیں گے، ہٹا دیں گے، پھر جنت کا رستہ نہیں لبنا۔ نبی علی راہ پھر ساری زندگی چشتی، قادری، سور وردی تے جناب ایک یہ نقش بندی تے ایک اور یہ سارا مر جاؤ گے ساری زندگی نا امتیاں دے مگر رگڑ رگڑ کے، جنت کا رستہ کسی اور بننے۔ تو فرمایا وہ تمہیں جدا کر دے گا اس سیدھے رستے سے۔ ذالکم وصاکم، پھر آ گیا حکم ہے اللہ نے امپورٹنٹ اہم باتاں بڑے زور دے کے کہیاں، 5 ایک باری کہیاں تے یہی گل کہی ذالکم وصاکم بھی، پھر 5 دہرائیاں تے پھر فرمایا ذالکم وصاکم بھی۔ اوے اللہ تعالیٰ بڑے زور دے کے گلاں کہہ رہا جے، اے معمولی نہیں۔ پھر یہ گل سمجھائی میں ذالکم وصاکم بھی، تے کیوں اللہ اتنا زور دے کہہ رہے ہیں؟ میں لعلکم تتقون، اور تاکہ تم شیطان کے رستوں سے بچ جاؤ، اور فرقہ ورانہ رستوں سے بچ جاؤ۔ جدا کلمہ پڑھی دے اودی گل منی دیے، اس نبی دے رستے تے چلو۔ اس نبی چ کیڑی کمی ویکھی جدوں چھڑ دے ہو؟ نبی نال رشتے نسبتاں نہ تو توڑ کے تے نہ بدلے، نبی والے نال نسبت بھی کوئی نہیں، نسبت بھی امتیاں وال، اور عقیدے بھی امتیاں والے، اور عمل بھی امتیاں والے، اور رنگ ڈھنگ بھی ٹوپیاں تے جتیاں تے اپنے جڑے نے وہ سیاسی جھنڈے جڑے نے بنائے پیراں والے، وہ بھی پیراں ورگے۔ نبی کہڑے کھاتے پایا جے؟ سوچن دی گل تے نبی کہڑے کھاتے؟ پیپل پال دا جھنڈا ہے وہ 3 رنگ نے، نون لی دا جھنڈا ہے وہ چٹے 9 ستارے نے، پوٹی دا جھنڈا ہے یہ اپنے وکھرے رنگ نے۔ ایویں پیراں دے ہوندے نے، ہر پیر دی پگڑی وکھری، ہر پیر دی ٹوپی وکھری، ہر پیر دا کلے دا سٹائل وکھرا۔ کسی نے لکڑ دی ٹوپی تننی ہے وہ پورا تھان والیا سمجھے، کسی نے رنگ برنگی اپنی ٹوپی، جتیاں تے وہ وکھریاں، بالکل سیاسی انہوں دے جھنڈے ہوندے نے، اتنے پگڑیاں، سمجھے ہو؟ اس واسطے اپنا اپنا جو چورن بیچتے ہیں۔ یہی سچا سیدھا رستہ کہڑا ہے؟ رسول اللہ والا، یہ صراط مستقیم جے۔ جدوں اے تو ہٹ کے دوجے رستے تے نہیں چلنا، جے انہاں تے چلو گے تو پھر نبی دا راہ تہاڈے کولوں چھٹ جائے گا، پھر نبی دے راہ تو دور جا پاؤ گے۔ میں فتفرق بکم عن، وہ جدا کر دے گا تم کو نبی والے رستے سے۔ مایا ذالکم وصاکم بھی، اللہ نے بڑا زور دے کے تمہیں کہا، بڑا تاکیدی حکم ہے۔ مقصد کیا ہے؟ لعلکم تتقون، تمہیں یہ بات کھول کے کیوں اللہ نے بتائی؟ تاکہ تم شیطان کے رستوں سے بچ جاؤ۔ ایک بار پھر ترجمہ دو مایا ولا تقربوا مال الیتیم الا بالذی ہی احسن، اور نہ تم قریب جاؤ یتیم کے مال کے الا بالذی ہی احسن، مگر اس طریقے سے جو سب سے عمدہ ہے، حتی یبلغ اشدہ، تاکہ پہنچ جائے اپنی جوانی کو، مضبوطی کو، واوفوا الکیل والمیزان، اور تم پورا کرو ماپ کو اور تول کو، بالقسط، انصاف کے ساتھ، لا نکلف نفسا الا وسعها، نہیں ہم ذمہ داری ڈالتے، نہیں ہم تکلیف دیتے، نہیں ہم بوجھ ڈالتے کسی بھی جہاں اس کی طاقت کے مطابق تاڑے تے اونا کو بننا فرض ہوئے گا جنی ہمت جے۔ ہاں جتھے ہمت کمزور ہوتے حکم نرم، جتھے ہمت جواب دے جان ہوتے حکم معاف۔ مایا وَإِذَا قُلْتُمْ فَعْدِلُوا، جب تم بات کہو تو انصاف والی بات کرو، وَلَوْ كَانَ ذَا قُرْبَىٰ، اگرچہ وہ قریبی رشتہ داروں کے بارے میں ہو، مایا وَبِعَهْدِ اللَّهِ أَوْفُوا، اور اللہ کے وعدے کے مطابق اللہ کے وعدے کو تم پورا کرو۔ ذَلِكُمْ وَصَّاكُمْ بِهِ، یہ پختہ یہ ہے وہ بات ہے جو اس کا پختہ کن دیا انہیں تم کو، وَصَّاكُمْ نے پختہ تم کو بھی اس بارے میں، لَعَلَّكُمْ تَذَكَّرُونَ، تاکہ تم نصیحت حاصل کر لو۔ مایا والا جو ہے وَأَنَّ هَٰذَا صِرَاطِي مُسْتَقِيمًا، یہ میرا سیدھا رستہ ہے۔ مایا فَاتَّبِعُوهُ، تم پیروی کرو اس کی، وَلَا تَتَّبِعُوا السُّبُلَ، نہ تم پیچھے چلو دوسرے رستوں کے، نہ تم پیروی کرو دوسرے رستوں کی، کیونکہ اس کا نقصان کیا ہے رستے پہ چلنے کا؟ فَتَفَرَّقَ بِكُمْ عَن سَبِيلِهِ، وہ جو جدا کر دے گا، تفریق ہوتا نا، اور مائنس کرنا کر دے گا تانوں، پھر کہندا 5 - 4 تے بچیا کنا 5 اور 4 نکل گئے
جدا ہو گئے بکھرے ہو گئے فرقہ کہندے ہی انہوں جڑا اصل چوں نکل جائے فتح فرہ کا بیکم وہ تقسیم کر دے گا تم کو جو جدا کر دے گا تم کو الگ کر دے گا تم کو ان سبیل اس نبی کے رستے سے فرقہ واریت کا نقصان ہے دین تو دور جا پاؤں گے نام دیندار ذہن سمجھتے میں دیندار ہاں ٹائٹل دیندار اور جناب وہ جو ٹوپی جو پگڑی جو جتی جو لباس جو درد سٹائل وہ پیراں والا بازار سمجھتے میں بڑا نیک کا پتہ ادو لگنا کہ جدو اتنے نیکی لبنی کوئی نہیں فتفرق بکم عن سبیلہ وہ جدا کر دے گا تم کو جو ہے الگ کر دے گا تم کو اس کے رستے سے ما ذالکم وصاکم بہ یہ ہیں وہ باتیں وہ پختہ طور پہ تمہیں حکم دیتا ہے اس بارے میں لعلکم تتقون تاکہ تم بچ جاؤ سبحان اشہد ان لا الہ الا انت استغفرک و اتوب